حدیث شریف میں آتا ہے مدینہ طیبہ کی ہجرت کے بعد بہت سے ممالک مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوئے، انہی میں بحرین بھی تھا کہ جو مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ٹیکس لینے کے لیے وفود بھیجے، عاملین بھیجے، تو وہاں سے بہت سارا مال جمع ہوا اور مسجد نبوی میں جمع کر دیا گیا۔ اس میں سونا ہے، چاندی ہے، گندم ہے اور اجناس مختلف ہیں، کپڑے ہیں، مختلف چیزیں، سارا صحن بھر گیا۔ اور یہ بات مسلمانوں تک مدینہ پاک میں یہ بات شہرت پذیر ہو گئی، شہرت پا گئی کہ بہت سے مال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں جمع ہے۔ تو خیال یہ تھا، میں اور آپ ہوتے نا کہ آتے تو فوراً مال کو دیکھتے، خوش ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ ہی نہیں فرمائی۔ رات ہو گئی، جب صبح نماز فجر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو فوراً مصلی پہ آ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، ساتھ ہیں، نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے، نمازیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم مختلف مساجد سے، مدینہ پاک کی محلوں سے نکل کر یہاں اب تشریف لائے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ جی یا رسول اللہ، میں تمہیں یہ خبر بھی پہنچی ہوگی کہ بحرین سے مال آیا ہے۔ جی یا رسول اللہ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، مجھے تمہارے فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے، اس امت پہ فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے، تم پر فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے۔ اگر مجھے تم پر ڈر ہے تو تم پر مال کی وسعت ہو جائے گی، یہ ڈر ہے، اور پھر مال کی وسعت کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے مسابقت کرنے لگ جاؤ گے، ریس لگاؤ گے، میرا مال اس سے بڑھیا ہو، یہ ایک ہے تو دو ہو جائیں، یہ اگر ایک مکان کا مالک ہے تو میرے دو ہونے چاہیے۔ دنیا کے پیچھے بھاگو گے اور پھر ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، چل، گئے وہاں پر جہاں پر سونے، چاندی، اناج، اجناس، کپڑے، ان کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلال، جس کو جو ضرورت ہو وہ دیتے جاؤ، عطا کرتے جاؤ، دیتے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تھوڑے سے وقفے کے بعد، کئی گھنٹوں کے بعد، سارا کا سارا ڈھیر حضور علیہ السلام کی نگرانی میں تقسیم کر دیا گیا، خرچ کر دیا گیا اللہ کے راستے میں۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے لیے ایک پائی بھی نہیں بچائی، اپنے لیے ایک قطرہ بھی نہیں بچایا، اپنے لیے کوئی ایک ایٹم بھی نہیں بچایا۔ کپڑے کی صورت میں، اناج کی صورت میں، درہم و دینار کی صورت میں، سونے اور چاندی کی صورت میں، کوئی ایک ایٹم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے، جس طرح بندہ کپڑے جھاڑتا ہے نا، کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک نگاہ بھی شفقت کی اللہ کے نبی نے دھن دولت پر نہیں ڈالی، مال و دولت پر نہیں ڈالی، فوراً سارا کا سارا تقسیم کر دیا کہ یہ لوگوں کا حق ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہاں، وجہ تخلیق کائنات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ تخلیق کائنات، پوری کائنات حضور علیہ السلام کے لیے بنی ہے اور حضور السلام کی وجہ سے بنی ہے، اور یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے نبی۔ ایک لمحہ توقف کر کے اتنی ڈھیر سارے مال کو توجہ سے دیکھتے ہی نہیں ہیں۔